بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 20 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 19 اور 20، 19 and 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، او کصیبن، یا زوردار بارش کسی ہے، مثال من السمائی، آسمان سے آتی ہے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ٹھونستے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بوجہ کڑکوں کے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما، جب بھی، اضاء لہم، چمکتی ہے ان پر، مشوا، چلنے لگتے ہیں، فی، اس میں، واذا، اور جب اظلم، اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یہاں ان کی مثال بارش کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر، موت کے خوف سے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی ہو۔ دوسری بات، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ چوتھی بات، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ پانچویں بات، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ چھٹویں بات، جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ساتویں بات، اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ آٹھویں بات، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقوں کی بدحالی کی ایک روشن مثال بیان کی ہے۔ ایک مثال تو گزشتہ آیت میں گزر چکی۔ اس مثال کو وہ لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو راتوں کے سناٹوں میں، جنگلوں اور بیابانوں میں بارش اور بجلی کے ماحول میں رہے ہوں۔ فرض کیجئے کہ تیز بارش ہو رہی ہو، اندھیری چھائی بھی ہو، گرج بھی ہو، بجلی بھی چمک رہی ہو، کڑک کی آواز کی وجہ سے لوگ خوف کے عالم میں ہوں اور انہیں اپنی موت کا ڈر لگا ہوا ہو، اور بجلی کی کڑک کو سننے کی تاب نہ لا کر کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہوں،
ایسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں جب کبھی بجلی کی چمک کی وجہ سے روشنی پڑ رہی ہو تو اپنی منزل کی طرف 2 قدم بڑھا رہے ہوں، اور جیسے ہی بجلی کی چمک سے پیدا شدہ روشنی ختم ہو جائے اپنے قدم آگے بڑھانے سے روک رہے ہوں اور حیرانی اور پریشانی کے عالم میں پھنسے ہوئے ہوں۔ بالکل یہی حال ہے ان منافقین کا کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام غالب آ رہا ہے اور اس کا نور پھیل رہا ہے تو اس کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر جب دنیا کی محبت کا غلبہ ان منافقوں کے دلوں پر ہونے لگتا ہے تو ایمان کی طرف آگے بڑھنے سے اپنے قدم روک لیتے ہیں۔ ان کی اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور ہم مسلمانوں کو اس آیت سے سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں ایمان اور اسلام کی روشنی کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ دنیا کی محبت کے دھوکے میں کفر اور نفاق کے اندھیرے کی طرف اپنے قدم بڑھانا نہیں چاہیے۔ دنیاوی زندگی میں ایسے فتنے آتے رہیں گے جو ہمیں اس نور اور روشنی سے دور کرنے کی تدبیریں کرتے رہیں گے، مگر ہماری قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے، ہماری ایمانی قوت و طاقت اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ کفر و نفاق کی آندھیاں اور زلزلے اپنی موت مر جائیں۔ ہندوستان کے حالات میں مسلمانوں سب سے بڑا چیلنج آج ہمارے اپنے دین، ہماری تہذیب کی کو برقرار رکھنے کا ہے۔ چاروں طرف سے ہمارے دین سے ہم کو روکنے کی اور دور کرنے کی اور ہمارے مختلف طبقات کو اسلامی کے دلوں میں موجود اسلامی روح کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہم مسلمان اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دین پر باقی رہیں گے۔ جن دنوں آ کر آپ کے سامنے اس آیت کی تشریح کر رہا ہے، ہمارے ملک میں مسلمانوں پر بھی آزمائش کا بادل چھایا ہوا ہے۔ ان حالات میں ہم سب مسلمانوں کو اپنے دین و ایمان کی مضبوطی کی فکر کرنی چاہیے، نہ صرف اپنے دین و ایمان کی بلکہ اپنے افراد خاندان کی، اپنی گھر میں موجود ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بھتیجیاں، ہماری پوتیاں اور ہمارے بچے، اور اسکولوں میں ارتداد کی طرف بھاگنے والا وہ طبقہ، ان سب کو پکڑے رکھنا ہے، ان سب کے دین کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ان سادہ لو دیہاتی مسلمانوں کے دین و ایمان کی مضبوطی پر بھی محنت کرنی چاہیے جو دین اسلام کی روح سے، اصل روح سے ناواقف ہے۔ اور ہم سب کو دین جوڑو مہم شروع کرنی چاہیے، خود بھی دین سے جڑے رہیں اور دوسروں کو بھی دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق جیسی بیماری سے بچائے اور ہماری قوت ایمانی میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔